امام محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بڑا پیارا واقعہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں نا کام کی حاجت تھی، جس طرح ہم بھی کام کرواتے ہیں اپنے گھروں میں، تو امام فرماتے ہیں میرے گھر میں کام کرنے کی حاجت تھی، تو میں بازار نکل گیا، چوک میں نکل گیا کہ کوئی مزدور ڈھونڈوں اچھا سا جو میرے گھر کا کام کاج کر دے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی، اپنے وقت کے محدث، مفتی، شیخ الحدیث اور کامل ولی، پہلے جو علماء کرام تھے ان کے لیے، یا یہ کہہ لیں کہ وہ علماء کے ساتھ ساتھ، علم ہونے کے ساتھ ساتھ باعمل بھی تھے وہ، اور ان کے باعمل ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ولایت کے درجے بھی عطا فرمائے ہوئے تھے۔ پہلے کے جو بھی علماء کرام تھے ابھی بھی ہیں، اللہ رب العالمین ان کے صدقے میں یہ ساری کائنات چلا رہا ہے، نیک لوگوں کے صدقے میں، وگرنہ ہمارے پاس کیا پلے ہے، ہمارے پلے تو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ نیکوں کا صدقہ ہے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، نیکوں کا صدقہ ہے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں اور رسول پاک کے گن سنا رہے ہیں جی آپ کو۔ تو امام محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد کے بازار میں نکل گئے اور مزدور ڈھونڈ رہے ہیں جی، اور ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ مزدور مل جائے کوئی تکڑا، طاقتور، موٹا ہو جو سستی نہ کرے لیکن پیسے تھوڑے لے، وہ یہی بندہ سوچتا ہے نا جی، ہر بندہ سوچتا ہے دنیا دار۔ تو امام محدث جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا، جب چوک پر نظر پڑی تو ایک نورانی چہرے والا سونا سا بچہ انہیں نظر آیا جی، نورانی چہرہ ہے جی اس کا بڑا، اور اس پہ جب نظر پڑی تو امام اس کے پاس گئے، کہا کہ بیٹا مجھے مزدور کی ضرورت ہے، کیا مزدوری کرو گے؟ مجھے مزدور کی ضرورت ہے، مزدوری کرو گے؟ تو اس بچے نے کہا جی میں ضرور کروں گا، میں چوک میں آیا اسی لیے ہوں کہ یہاں مزدور بیٹھتے ہیں، لوگ آتے ہیں اپنی حاجت بیان کرتے ہیں، اس مزدور کو لے جاتے ہیں جس کے ساتھ اس کا سودا بنتا ہے، تو پہلے رک جائیں میرے ساتھ سودا بنا لیں۔ کیا کہا امام صاحب میرے ساتھ سودا پہلے طے کر لیں کہ آپ مجھے کیا دیں گے اور میں کیا لوں گا، اگر ہماری بات ڈن ہو جاتی ہے تو پھر میں حاضر ہوں آپ کے لیے۔ تو امام فرمانے لگے صحیح ہے، یہ تو سب سے اچھی بات ہے، آپ بتاؤ کیا لوگے؟ تو اب اس بچے نے کہا کہ حضرت میں ایک شرط پر آپ کے ساتھ جاؤں گا کہ میری 3 باتیں ہیں، اگر آپ اس باتوں پر عمل کریں گے تو میں مزدوری کروں گا۔ واہ، کیا کہنے اس مزدور کے، یہاں تو مالک طے کرتا ہے، مالک طے کرتا ہے نا، بھائی تو نے فلاں ٹائم پہ آنا ہے، فلاں ٹائم پہ جانا ہے، اتنے پیسے دوں گا، کھانا نہیں دوں گا، تجھے ہر کام کرنا ہوگا۔ لیکن اس مزدور کی شان پر سلام ہو، اس مزدور کی شان پر، اس مزدور نے کہا، اس ننھے شہزادے نے کہا، اس نے کہا امام صاحب پہلے رک جائیں، میری شرطیں ہیں آپ کے ساتھ 3۔ انہوں نے کہا جی آپ کی کیا شرطیں ہیں؟ شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا جی بے شک مالکوں کی ہوتی ہیں، لیکن یہ مزدور بڑا نرالا ہے، یہ مزدور بڑا نرالا ہے، اونچے گھر والا ہے، یہ مزدور بڑا نرالا ہے، اونچے گھر والا ہے، شرطیں تو ہماری ہوں گی۔ اب امام صاحب نے کہا کہ اس کی باتوں سے لگتا ہے یہ مزدور نہیں ہے، مزدور نہیں ہے، بندہ کوئی آلہ ہے، یہ مزدور نہیں ہے۔ اب امام محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے بچے، تو بتا تیری کیا شرائط ہیں بھائی؟ تو اب اس ننھے شہزادے نے کہا کہ لوگ ایک دن کا 4 دینار لیتے ہیں۔ کتنے دینار لیتے ہیں جی؟ کتنے لیتے ہیں جی؟ 4 دینار۔ بولتے رہیں، آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس منع نے کہا کہ امام صاحب لوگ ایک دن کا 4 دینار اپنا اجرت لیتے ہیں، میں 4 نہیں لوں گا بلکہ میں 3 دینار لوں گا آپ سے۔ قربان جائیں گے اس مزدور پر۔ ہم تو یہاں پہ طے کرتے ہیں 3 ہو تو ہم کہتے ہیں ہم 6 لیں گے، ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ مسلمان ہے، کامل مسلمان ہے، یہ تھوڑے کروائے گا اور پھر 3 پہ آگے بات طے ہو ہی جائے گی۔ لیکن قربان جائے اس بچے پر، اس نے کہا امام صاحب لوگ 4 لیتے ہیں، میں 4 نہیں مانگتا، 5 نہیں مانگتا، بلکہ میں 3 دینار لوں گا۔ کتنے لوں گا بھائی؟ کہا جی میں 3 دینار آپ سے لوں گا جی۔ تو وہ بڑا خوش ہوئے، مالک خوش ہو گئے، کہا جی اور کیا چاہیے؟ بچے پھر باقی بھی اس طرح کی شرطیں بتا، پھر چل میرے ساتھ۔ اس نے کہا جی دوسری بات یہ ہوگی، اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے اس کو سنیے گا۔ پہلی بات تو اس نے کی دنیاوی، کہا کہ میں 4 دینار کے بدلے آپ سے 3 دینار لوں گا، کام لیکن پورا کروں گا، ایمانداری سے کروں گا، لیکن دینار کتنے لوں گا؟ 3 لوں گا۔ لوگ کتنے لیتے ہیں؟ 4 لیتے ہیں۔ دوسری میری شرط یہ ہے
کہ جب اذان ہو جائے گی تو سارے کام چھوڑ دوں گا، پھر کسی کی نہیں سنوں گا، پھر میں اپنے مالک کی سنوں گا آواز۔ ایسے نہیں یار، سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے بھائی آپ لوگوں۔ اللہ نے اگر ہمیں توفیق نہیں دی اگر اس بات کی، لیکن اگر ہم سن رہے ہیں تو ہم آمین تو کہیں، سبحان اللہ تو کہیں، ہو سکتا ہے ہماری سبحان اللہ جو نکلے وہ قبول ہو جائے۔ کہا جی دوسری میری شرط یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے گی، جب مجھے بلاوا آ جائے گا بادشاہوں کے بادشاہ کا، تو پھر میں کسی کی نہیں سنوں گا، پھر میں اپنے رب کی سنوں گا بس۔ کیسی شرطیں ہیں اس بچے پر، تو میں اپنی ساری جوانی قربان کر دوں۔ فرمایا کہ جب اذان ہو جائے گی تو میں کسی کی کوئی بات نہیں سنوں گا حضرت، پھر میں اپنے رب کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا۔ کہا اچھا تیسری شرط بتا؟ کہا تیسری میری شرط یہ ہے کہ میں کسی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دوں گا، کسی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دوں گا۔ یہ میری 3 شرطیں ہیں۔ امام محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی فرمایا چلو ٹھیک ہے بیٹے آ جا۔ اس کو گھر لے گئے جہاں مزدور وہ کام کرنے کا 2 دن 4 دن لگاتے تھے، وہاں اس ننھے شہزادے نے گھنٹوں میں وہ کام کر دیا سارا۔ بڑی دل جمی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کام کیا۔ اب جب کام مکمل ہو گیا، ابھی دن ہی ختم نہیں ہوا، تو امام صاحب نے کہا کہ چلو گھر میں کام نکلتے رہتے ہیں، کہا چلو ایک نیا کام کر دو، ایک اور کام کر دو۔ دوسرا کام شروع کروا دیا اس سے وہیں پہ۔ اتنے میں ظہر کا ٹائم ہو گیا۔ کس کا ٹائم ہو گیا بھائی؟